الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآلك وصحبه وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آنندی کی بات ہے کہ ہمیں حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نصیب ہوا. اللہ رب العزت کے کروڑ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کے ساتھ وقت بتانے کا موقع عنایت فرمایا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک جلیل القدر ہستی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا زندگی بھر کا تمام وقت اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے، اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ملت اسلامیہ کو بدعقیدگی کے شر سے بچانے کے لیے جنہوں نے لگا دیا تھا، اور جن کے مبارک نورانی پاشا وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں، صرف 53 سال کی عمر میں انہوں نے اس دنیا سے رخصتی حاصل کر لی. اگر ان کی زندگی ان کے ساتھ وفا کرتی وہ اور اگر آج تک اگر بقید حیات ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سنیت کا معاملہ کچھ اور ہوتا، حیدرآباد کے حالات کچھ اور ہوتے اور آج کی نوجوان نسل کو بدعقیدگی سے بچنے کے اور بھی کروڑوں موقع فراہم ہوتے. اللہ رب العزت حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ کو انتہائی ذہنی صلاحیت اور انتہائی وسیع قلب کا مالک بنایا تھا. آپ کے جو ہے اخلاق حسنہ نہ صرف سنی حضرات میں بلکہ بدعقیدے بھی بانگے دہل آپ کے اخلاق کا اعتراف کیا کرتے تھے. آپ کے اخلاق کو انتہائی جو ہے اعلیٰ نظر سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایک ساتھ طور پر پیش آتے تھے. جب کبھی کسی سے ملاقات کرتے تھے تو یہ فرق اور یہ تمیز محسوس نہیں کر سکتے تھے ملنے والے کہ آپ کا غیر کون ہے. تو آپ اتنے اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ شفیق اور کریم طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. اور حق تو یہ ہے، اہل سنت والجماعت کے لیے آپ نے جو سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ آپ نے اپنے گھر بار کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکمل طور پر ترک کر دیا تھا، اور آپ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اہل سنت کے لیے وقف ہو چکے تھے. آپ کی گھر کی طرف جو توجہ تھی وہ بمشکل 5% 10% تھی، اور 90-95% آپ کی توجہ رسول کے دین کی خدمت کی طرف تھی. تو الغرض اللہ رب العزت نے حضرت کو ایک بہت بڑا کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور میں پوری دنیا میں، ہندوستان بھر میں کہتے پھرتا ہوں، آج اگر دنیا ہم جیسے نکموں کو جانتی اور پہچانتی ہے، آج اگر ہماری عزت کرتی ہے، آج ہمیں کچھ اور سمجھتی ہے، تو پھر یہ سارا کا سارا جو ہے صحرا حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں اس طریقے سے سنوارا، اس طریقے سے ہمیں جو ہے نبھایا کہ الحمدللہ ان کی تعلیم و تربیت کی برکت ہے کہ آج ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے.
اللہ رب العزت ہمیں کچھ موقع عنایت فرمایا ہے تو ہمارے اندر جو دین کی خدمت کا جذبہ ہے، اہل سنت سے لڑنے کا، جو اہل سنت کے لیے لڑنے کا جو جذبہ ہے، کئی لوگ ہمارے کو یہ پوچھتے ہیں باہر نکلنے کے بعد، بولے مولانا صاحب جامع نظامیہ سے سینکڑوں علماء نکلے مگر کوئی عالم اتنا سخت نہیں بولتا بدعقیدوں کے تعلق سے، آپ اتنا سخت کئی کو بولتے، آپ اکیلے کئی کو ایسے نکلے؟ جب اس جامعہ میں سے اتنے سخت بولنے والے، اتنا سونڈا لے کے پھرنے والے، بدعقیدوں کی پیٹھ پہ پیچھے پڑ جانے والے کوئی بھی نہیں نکلے، آپ کئی کو ایسے نکلے؟ تو میں ان لوگوں کو بولتا ہوں میاں ہمارا حقیقی بیک گراؤنڈ تم کو معلوم نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کو بچپن میں حضرت نورانی پاشا صاحب نے بدعقیدوں کی پیٹھ لگنے کا سبق پڑھا دیا تھا، تو وہی سبق جو ہے اتنا دھوم دھڑاکے سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی، اتنی شرارتوں کے باوجود بھی وہ سبق ذہن سے نکل نہیں رہا ہے جو حضرت نورانی پاشا صاحب نے بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہمیں پڑھا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے اعلیٰ و عرفہ درجات بلند نصیب فرمائے، اور حضرت کی تعلیم و حضرت کی جو تعلیمی محنت تھی اللہ تعالی ہمارے امان اللہ نورانی صاحب کے ذریعے سے اس تعلیمی میدان کو، مراحل کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حضرت کے اخلاق کو اللہ زندہ ہمارے امان اللہ نورانی صاحب کی شکل میں رکھے۔ اور بس ایک بات عرض کر کے عنوان کے مطابق عرض کر دیتا ہوں، تربیت، اس پر صرف دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، پھر ہمارے احسان بن۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جب پیدا کرتا ہے تو 15 سال کی عمر میں نماز فرض کرتا ہے۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، آپ کو اس سے پہلے شاید کوئی نہیں بتائے ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ باتیں سنے تھے تو وہ بات اب ذہن میں آ رہی ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم تعلیم کے دوران میں حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ سے سوال کیے تھے کہ بندے پر 15 سال کی عمر میں نماز کیوں فرض ہوئی، 10 سال کی عمر میں کیوں نہیں ہوئی، 5 سال کی عمر میں فرض کیوں نہیں ہوئی، پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر نماز فرض کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت قبلہ اس کا ایک بہترین جواب دیے۔ پھر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارے اعضائے جسم لے کے پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے وقت آنکھ بھی ہوتی، پلک کے بال بھی ہوتے، سر کے بال بھی ہوتے، اس کے ہاتھ تو ناخن بھی ہوتے، انگلیاں بھی ہوتی، پیر کے ناخن بھی ہوتے، انگلیاں ہوتی، جسم کی ساری رگیں، ساری ہڈیاں، سارا گوشت، سارا چمڑا، سب کچھ لے کے پیدا ہوتا۔ صرف ایک چیز اس کو جو ہے پیدا ہونے کے بعد آتی، وہ ہے اس کے دانت۔ کوئی بھی انسان پیدا ہوتے وقت دانت لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ دانت جو ہے پیدا ہونے کے 9 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد بچے کو جو ہے نکلنا شروع ہوتے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، سارے اعضائے جسم اس کو آتے ہیں، لیکن صرف ایک دانت ایک ایسی چیز ہے جو بچے کی ضرورت تو ہے لیکن پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد اس کے جسم میں وہ چیز رونما ہوتی ہے۔ بات کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگر بچوں کو اپنے ماں باپ کا ماتحت کر کے پیدا نہیں کرتا تو برابر دانت بھی دے کے پیدا کرتا ہے۔ اولاد کو اللہ ماں باپ کے تحت پیدا کرا، ماں باپ کے جو ہے زیر اثر پیدا کرا، ماں باپ کے زیر سایہ بنا کے پیدا کرا، ماں باپ کے زیر کفالت بنا کے پیدا کرا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اولاد کو دانت نہیں دیا، کیونکہ اگر بچے کو دانت دیتا تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں، سبحان اللہ، دانت اگر دیتا تو ماں دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ پیتے وقت جب دودھ کو کھینچنا چاہتا ہے، اگر دانت بیچ میں ہوتے تو وہ ماں کے جسم کو کتر دیتا، جس کی وجہ سے ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ تو اب اللہ رب العزت نے کہا
کہ اس لیے اس بچے کو دانت نہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی سکے، اور بچے کو زیر اثر زیر کفالت اس لیے رکھا، کہا اے ماں تیری خاطر بچے کو دانت نہیں دیے جا رہے ہیں، دانت نہیں دیے جا رہے ہیں، اب تیرا کام ہے کہ تو بچے کو دودھ پلا، دودھ اس کی تربیت کر، اس کی تو جو ہے رکھوالی کر، اس کی پرورش کر، اس کو کھلا پلا، اس کو بڑا کر۔ پھر اس کے بعد حکم دیا بچے پہ نماز اس لیے فرض نہیں کی گئی، اس لیے فرض نہیں کی گئی کیونکہ اگر بچے کو اگر بچپن سے ہی نماز فرض کر دی جاتی تو بچہ اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کو قبول نہیں کرتا، بچہ اپنے آپ میں خود مکتفی ہو جاتا، کہتا کہ اب میں خود بڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھیے بچے پہ نماز فرض ہوئی 15 سال میں، تو بچہ 15 سال کے بعد خود مکتفی ہونا شروع ہو جاتا، وہاں سے اس کے اور اس کے والدین کی ذہنی اختلافات شروع ہو جاتے۔ بیٹا باپ بولتا میاں وہ کام مت کر، بچہ کیا کرتا اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا، باپ بولتا یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، مگر بچے کی عقل وہ بات کو قبول نہیں کرتی، انہیں اپنے لیے ضد میں شرارت میں وہ کام کرنے جاتا۔ لیکن وہی کیفیت 5 سال کی عمر میں وہ بچے میں نہیں رہتی، 4 سال کی عمر میں وہ بچے میں نہیں رہتی، 8 سال کی عمر میں وہ کیفیت نہیں رہتی، 10 سال میں بچے کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ جیسے ہی بچہ جوان ہوا خود مکتفی ہونا شروع ہو جاتا، خود کفی کا احساس رکھنا شروع کرتا، تو اس لیے اللہ نے کہا اب یہ بچہ اپنے ماں باپ کی کفالت سے نکل رہا ہے، شعور کی طرف آ رہا ہے، تو اب میں اس کے اوپر اپنی عبادت کو فرض کرتا ہوں تاکہ اب یہ ماں باپ سے ٹوٹا تو خدا سے جڑ جائے، خدا سے جڑ جائے۔ خدا سے جوڑنے کے لیے نماز فرض کی گئی، مگر اس نے جب تک ماں باپ سے جڑا رہا تو اللہ نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی۔ تو ہم نے پوچھا اے اللہ جب تک وہ بچہ ماں باپ سے جڑا رہا نماز فرض کیوں نہیں ہوئی، دین فرض کیوں نہیں ہوا، سارے اعمال فرض کیوں نہیں ہوئے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا اس لیے فرض نہیں ہوا، ماں باپ کی تربیت میں رہ کر دین سیکھے گا تبھی تو آ کے نماز پڑھے گا، ماں باپ کی تربیت میں رہ کے اخلاق سیکھے گا تبھی تو آ کر وہ خدا کے دربار میں اخلاق کا مظاہرہ ادب کی تعلیم سے سرفراز ہو کر آئے گا۔ تو اسی لیے پیارے دوستو اللہ نے کہا میرے بندے جب تو سمجھدار ہو جائے تب نماز کو آنا، جب تو عقل مند ہو جائے تب نماز کو آنا، تب تو ذمہ دار بن جائے تب نماز کو آنا، لیکن جب تک تو اپنے ماں باپ کی کفالت میں ہے تو اب ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے 15 سال تک اپنے بچوں کو اخلاق سکھائے، اپنے بچوں کو کردار سکھائے، اپنے بچوں کو ادب سکھائے، اپنے بچوں کو انسانیت سکھائے، اپنے بچوں کو خدا کے دربار میں سجدے کرنے کی طلب سکھائے، خدا کے دربار میں رجوع ہونے کی معاملات سکھائے، ان کو بتائے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے، اولاد کو بتائے کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، آل نبی کون ہے، اصحاب نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ اب یہ جتنے قصے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے باتیں آج ہمارے معاشرے کو پوری مسلم دنیا کو بدنام کر رہے ہیں، ہندوستان کا مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان مسلمانوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اس لیے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں آج بڑا آسانی سے کہا جا رہا ہے، ابھی جیسے مولانا امان اللہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیر مسلم لوگ ہماری بچیوں کو منظم طور پر اپنی ضلالت کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں بکری ہوتی ہے، گھروں میں بلی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے محلے کے سارے کتے وہ بکری کے دشمن ہیں، محلے کے سارے کتے وہ مرغی کے دشمن ہیں، نوالا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں پالنے والے جانوروں کو کتوں سے بچا کے رکھتے ہیں، کتوں سے بچا کے رکھتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے ہم اپنی بیٹی کو ہم درندوں سے نہیں بچا سک رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو ان بھیڑیوں سے نہیں بچا سک رہے۔ مطلب یہ ہوا آپ اپنی مرغی بکری کو اسی وقت کتوں سے بچا سکتے ہیں جب آپ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر نظر ہٹ جائے جانور تو جانور، انسان کو بھی ہم نہیں بچا سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد پہ سے نظریں ہٹا لی ہے،
اپنی اولاد میں سے نظریں ہٹ گئی، ہماری نظریں جا کے ابھی جیسے مولانا امان اللہ صاحب نے کہا ٹی ویوں کی زینت ہماری نظریں بن گئی، ہماری نظریں موبائلوں کے حوالے ہو گئی، ہماری نظریں فلموں کے حوالے، ہماری نظریں ڈراموں کے حوالے ہو گئی، ہماری نظریں کافروں کے حوالے ہو گئی۔ اس لیے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو بچانا، ان کی نگرانی کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ میں ایک صاحب سے بولا میاں کبھی کبھی اپنی بچی کا فون لے کے بھی چیک کرنا بری بات نہیں ہے، بولا کبھی کبھی اپنی بچی کے کالج کو جانا، بچی پابندی سے آ رہی نہیں آ رہی، کلاس پوری اٹینڈ کر رہی نہیں کر رہی، پوچھنا۔ بلکہ بولا یہ کیسی بات کر رہے کہ اپنے کو اپنی اولاد کا بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بولے ارے میں بولا ہولے، اس کو بے بھروسہ نہیں بولتے دیوانے، یہ بھروسہ نہیں، بھروسے کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچی ناقص العقل ہوتی۔ بچی کیا ہوتی بولیے بھائی؟ عقل نہیں رہتی۔ عورت بولتے جس کو عقل نہیں رہتی، اگر اس کو عقل ہے تو پھر اس کو پینٹ ٹی شرٹ پہنانا، مرد والا نہیں، عورت نہیں ہوتی۔ اسلام بولا تو ہے بھائی، یہ میں نے بول رہا ہوں، پیدا کرنے والا خدا، عورت کو دین دینے والے رسول اللہ بولے تو ہے عورت ناقص بولتے کمزور کو، ناقص بولتے کمزور، ناقص العقل یعنی کہ کمزور عقل والی چیز کو عورت بولتے۔ تو کمزور عقل کا ایک تقاضا ہے، کمزور عقل کا ایک تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے کمزور عقل کا؟ کہ کمزور عقل کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کو، کمزور عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو یہ فیصلہ لینے نہیں آتا کیا قبول کرنا کیا ریجیکٹ کرنا، کیا قبول کرنا کیا ریجیکٹ کرنا۔ یہ کمزور عقل والوں کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی، اسی لیے بچے کا نکاح کر رہے ہیں تو حکم ہے پوچھو بول کے، یہ بچی پسند ہے نہیں ہے بول کے، بچی کا نکاح کر رہے ہیں تو پوچھو بول کے اخلاقی طور پہ حکم ہے، مگر فیصلہ تو بڑوں کو لینے کا حکم ہے۔ فیصلہ بچی کے ہاتھ میں مت چھوڑو بولے، باپ کو لیو بولے، ماں کو لیو بولے فیصلہ، کیونکہ وہ بچی کو اتنی صلاحیت نہیں رہتی کون سا بچہ میرے حق میں اچھا ہے، کون سا بچہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت بچی میں نہیں رہتی۔ تو اسی لیے حکم کیا ہے، ماں باپ سرپرست فیصلہ لو اس بچی کے حق میں کہ کون سے بچے سے اس کا نکاح کرنا ہے، کون سے بچے سے اس کا نکاح کرنا نہیں ہے۔ اخلاقی طور پہ پوچھو بھی بولے، مگر پیارے دوستو مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بچی ماں باپ کی نگرانی میں رہ کر جب خود اپنے شوہر کے لیے اچھے اور برے بچے کی فیصلے کی تمیز نہیں رکھتی، ویسی بچی کو جب ہم کالجوں میں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیتے ہیں، بازاروں میں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیتے ہیں، جاب کے نام پر بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم و تربیت کے نام پر بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو وہ بچی اس وقت یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتی کہ میرے حق میں کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون دوست ہے، کوئی بوائے فرینڈ ہے، کون استاد ہے، کون ٹیچر ہے، کون میرا اچھا ہے، کون میرا دشمن ہے، وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ جو اس کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی باتوں کی تکمیل کر دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنا دوست بھی بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی شادی بھی کر لیتی ہے۔ اسی لیے عورت کو ذمہ دار اس گناہ میں نہیں مانا جائے گا شرعی طور پہ۔ شریعت کا فیصلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آج جو بربادی مسلمان بچیوں کی ہو رہی، اس میں بچیوں کو شرعی طور پہ اس گناہ کا ذمہ دار نہیں مانا جائے گا۔ اس کا مکمل پورا حساب کتاب، اس کی پوری مکمل سرزنش ماں باپ کی جائے گی، ماں باپ کی جائے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا میاں بچی کے بارے میں جا کے کالج میں پوچھنا، فون چیک کرنا، یہ بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے وہ بیچاری کو معلوم ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، اچھا کر رہی برا کر رہی اس کو تمیز نہیں ہے۔ جب تم دیکھو گے تو تم اس کو بچا سکو گے، اس کی تربیت کر سکو گے، اس کے ساتھ اچھا اور برے کا معاملہ آپ کر سکو گے، اور اس بچی کو آپ جو ہے ظالم کے شر سے بچا سکو گے۔ یہ بچی کی مثال ایسی ہے بکری کی طرح، اور یہ آج کل کے جو بھیڑیے پھر رہے ہیں ان کی مثال بھیڑیوں کی طرح ہے، اور یہ بھیڑیے چاہتے کسی بھی صورت ہماری مسلمان بچیوں کے بھولے پنے کو، ان کی معصومیت کو، ان کی جو ہے شائستگی کو
جو ہے چیر پاڑ کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو ایسے زمانے میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حکم دیا، 15 سال تک تم کو وقت دیا جا رہا ہے، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو اچھائی سکھاؤ، برائی سکھاؤ، بلکہ برائی سے بچاؤ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی اولاد کی خصلت میں 3 چیزوں کو داخل کرو، ان کی خصلت میں داخل کرو۔ فرمایا سرکار خصلت کب بنتی؟ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بابا بابا امی امی بولنا سیکھتا نہیں، وہ ٹائم پہ اس کی خصلت بنتی۔ حضور فرما رہے ہیں اس کی خصلت میں 3 چیزوں کو داخل کر دو، 3 چیزوں کا ادب اس کی مزاج میں داخل کر دو، اس کی طبیعت میں داخل کر دو، اس کی فطرت میں داخل کر دو۔ پوچھا گیا کیا 3 چیزیں ہیں؟ نبی پاک حبی نبیکم، جب انہیں باپ بولنا سیکھ رہا، ماں بولنا سیکھ رہا، اس وقت اس کے دل میں نبی کی محبت داخل کرو۔ حبی نبیکم، اس کے دل میں تمہارے نبی کی محبت کو داخل کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری چیز وحبی اہل بیتی اطہار، اس کی خصلت میں، اس کے آداب میں، اس کی فطرت میں اہل بیت کی محبت داخل کر دو۔ اللہ اہل بیت کی عاشق بن گیا، اہل بیت کا دیوانہ بن گیا۔ اب آؤ، یہ عمر گزرتے گزرتے 1 سال سے لے کے 2 سال، 2 سال سے لے کے 3 سال، 3 سال سے لے کے 4 سال کا ہو گیا۔ 4 سال کی عمر میں ہمارے بچے نبی کے بھی عاشق بن جانا، اہل بیت کے بھی عاشق بن جانا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اب جب 4 سال کا ہو گیا تو اب فرما رہے تیسری چیز اب سکھاؤ اس کو، تیسری چیز اس کو اب سکھاؤ۔ 4 سال کا ہوگا اب سکھاؤ کیا؟ وَبِ تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا شرمسار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو، ان کے دیے ہوئے ہم رسوا ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا میرے واسطہ میرے بھائیوں، کئی ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، برا مت مانی، بس آخری بات اب کر رہا ہوں، کئی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو شوق ہے میں انجینئر بنتا ہوں، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، میں انجینئر بنتا ہوں، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، میں سائنٹسٹ بنتا ہوں، میں وہ بنتا ہوں، میں یہ بنتا ہوں، میں بنو بھائی، بالکل بنو، ضرور بنو، آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، گریجویٹ بنو، پوسٹ گریجویشن کرو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو، آپ جج بنو، آپ وکیل بنو، آپ سائنٹسٹ بنو، کیا بنتے آپ بنو، مگر پہلے دیندار بنو۔ پہلے ذرا زور سے بولیے، دیندار بنو۔ جب تک دیندار نہیں بنے، سب بن کے بھی کچھ بھی نہیں بنے، سب بن کے بھی کچھ بھی نہیں بنے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں بنے، خالی دیندار بنے، تو کچھ نہیں بن کے بھی آپ سب کچھ بن گیا، کچھ نہیں بن کے بھی سب کچھ بن گیا۔ آج ہمارا جو حال ہو رہا ہے، یہ ساری ذلت اور رسوائی جو ہمارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے، سر کا تاج بنی ہوئی ہے، یہ ذلت کے تاج، یہ ذلت کے ہار جو مسلمان پہنے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس لاکھوں انجینئر پڑھے ہوئے مارکیٹ کے اندر، لاکھوں ڈاکٹرز پڑھے ہوئے مارکیٹ کے اندر، پھر بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب پہلے زمانے میں کچھ کروڑ پتی ہوتے تھے، اب تو ہر 4 گھر میں ایک گھر والا کروڑ پتی ہے، ہر والا پیسے والا ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، 100 پٹھوں کے پاس۔ عزت نہیں ہے، عزت نہ دولت سے ملتی، عزت نہ ایجوکیشن سے ملتی، عزت نہ آپ کو مقام و منصب سے ملتی، عزت مصطفیٰ جان رحمت کے تعلیمات پہ عمل کرنے سے۔ ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اتنے سرفراز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار حضرت نورانی پاشا صاحب قبلہ کے فیض کو عام کرے، اور ان کے ذریعے سے، ان کی نسل کے ذریعے سے اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین مبین کی ہدایت اور رہبری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔